السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواہ البخاری. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ میں اس علاقے میں آپ سے خطاب کرنے کا یہ سنہرا موقع پا رہا ہوں، جس موقع سے اور جن علاقوں میں میرے والد گرامی مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی نہ کبھی خطاب کیا ہے، اور یہاں کے افراد سے اٹھے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ملے جلے ہیں. میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ان بزرگوں کے ورثے اور ان بزرگوں کے ترکے کو جو علم کے نام پر مجھ کو دیا گیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اسے پہنچانے کے لیے دہلی کی طویل مسافت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا. جن لوگوں نے یہاں الفلاح ایجوکیشن سوسائٹی، اس کے ذمہ داران اور علاقے کے بزرگان نے جس انداز سے مجھ کو یاد کیا، یہ میرے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے. اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان لوگوں کو، ان کی اس خدمت کو اور ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور اس خدمت کو ذخیر آخرت بنائے. حقیقت یہ ہے کہ میں مسلسل سفر میں تھا اور صحت کی خرابی کی بنیاد پر کل متفکر تھا کہ آپ لوگوں سے وعدہ کرنے کے باوجود شاید میں حاضر نہ ہو سکوں، لیکن اگر میں حاضر نہ ہوتا تو حقیقت میں ان سیدھے سادے شریف چہروں کو دیکھنے کا اور ان کے سامنے خطاب کرنے کے موقع سے میں محروم ہو جاتا. یہ میرے لیے مسرت کے بجائے ایک پچھتاوے کا موقع ہوتا. اللہ رب العالمین نے مجھ کو توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اور تعلیم سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم شریعت کو سامنے رکھ کر دنیا کے تمام علوم میں آگے بڑھیں، دنیا کی تمام چیزوں میں ترقی کریں اور دنیا میں اس طرح سے ترقی کریں کہ آگے بڑھتے چلے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں، اتنے آگے بڑھے دنیا کے اندر کہ کوئی قوم ہم سے آگے نظر نہ آئے، بلکہ سارے کے سارے اقوام اور ساری کی ساری ترقی یافتہ قومیں، دنیا کی جتنے بھی مذہب ہیں اس کو ماننے والے سارے کے سارے لوگ مسلمانوں سے پیچھے نظر آئیں. یہی دنیاوی ترقی ہے. لیکن دینی ترقی یہ نہیں ہے. دینی ترقی یہ ہے کہ انسان آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے ہٹے کہ پیچھے ہٹتا چلا جائے، اتنا پیچھے ہٹے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پہنچ جائے. اس کو پتا چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی صورت میں، احادیث رسول کی صورت میں ہم کو تعلیمات کون سی دی ہیں، نماز کا کون سا طریقہ بتایا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا کون سا ہنر سکھایا ہے، کس انداز سے زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا ہے. تو دینی ترقی یہ ہے کہ انسان پیچھے کو بڑھے اور اتنا پیچھے پہنچ جائے کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں پہنچ کر دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے. لیکن دنیاوی ترقی یہ ہے کہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، دین اسلام کو سمجھتے ہوئے
دین اسلام کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، دین اسلام کی پیروی کرتے ہوئے انسان دین اسلام کے احکام و مسائل کے دائرے میں اتنا آگے بڑھے کہ اوج ثریا پر پہنچ جائے، چاند اور ستاروں کی حقیقت اس کے قدم تلے ہو، وہ ستاروں کے بارے میں، کھیتی باڑی کے بارے میں، دنیا کی ترقی کے بارے میں، دنیا میں تعمیرات کے بارے میں، دنیا میں نہروں کے بارے میں، پانی کے تہوں کے بارے میں، چرند اور پرند کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، تمام کی تمام چیزوں کے سلسلے میں ایسے حقائق ڈھونڈ کر کے لائے کہ ساری کی ساری دنیا دنگ رہ جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ علماء اسلام نے ماضی میں جس انداز سے دین اسلام پر چلنے کے باوجود دنیا میں ترقی کی، اس کے نتیجے میں ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ اس دنیا کے اندر ترقی کرنے والے، دنیا میں سائنس کے وجودات کو ایجاد کرنے والے، دنیا میں مختلف ترقیوں کو اختیار کرنے والے جو لوگ ابتدا میں تھے، جن لوگوں نے دنیا میں ترقیاں کی، دنیا کو ایسی آئیڈیالوجی دی، ایسے نمونے دیے، ترقی کے ایسے راز دیے کہ جن کو دیکھ کر کے دنیا ہکا بکا رہ گئی۔ آج کی دنیا ان کے نام کو تبدیل کر دے، ان لوگوں کے بارے میں غلط بیانی کرے، ان لوگوں کو دوسرے مذاہب سے منسوب کرے، لیکن حقیقت ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے یہ سائنسی کارنامے، یہ دنیا کی ترقی کے کارنامے، یہ سرجری، یہ آپریشن، یہ میڈیکل سائنس، یہ چاند اور سورج کی حقیقتیں، یہ زمین کی حقیقتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جن لوگوں نے اس دنیا کے سامنے اس کا تعارف پیش کیا اور اس چیز کو دنیا کے سامنے متعارف کرایا، وہ ہمارے علماء اسلام تھے۔ اور آپ کو یقین ہو نہ ہو، دنیا میں سب سے پہلی سرجری کو پیش کرنے والے ابن رشد تھے، جو مسلمانوں کے بڑے علماء کرام میں سے تھے۔ آپ دیکھیں امام بخاری کے کارناموں کو، امام مسلم کے کارناموں کو، آپ دیکھیں علماء اسلام کے کارناموں کو، آپ دیکھیں اسی سرزمین بہار اور بنگال کے ان علماء کرام کے کارناموں کو جنہوں نے رحیم آبادی کی شکل میں، عظیم آبادی کی شکل میں، صادق پوری خاندان کی شکل میں، آرا کے خاندانوں کی شکل میں، اسی طرح سے پٹنہ کے مختلف علاقوں کی شکل میں اور کلکتہ کے مختلف علاقوں کی شکل میں، بنگال اور بہار کے مختلف علاقوں کی شکل میں یہاں کے علماء کرام نے جو کارنامے انجام دیے، ان کارناموں کو بیان کرنے کے لیے کئی مہینے چاہیے، اس کے لیے داستان بیان کرنے کے لیے یہ مختصر سا وقت کافی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے علماء کرام کے کارنامے تھے۔ ہندوستان کی آزادی کے مسائل ہو، ہندوستان میں امن و سلامتی قائم کرنے کے مسائل ہو، ہندوستان سے انگریزوں کو، ظالموں اور جابروں کو نکال کر کے بھگانے کے مسائل ہو، ہندوستان کے قانون سازی کے مسائل ہو، ہندوستانی اقوام کو موجودہ دور اور جدید دور کی تصنیف و تالیف سے متعارف کرانے کے مسائل ہو، ہندوستان کے عوام کے درمیان دین اسلام کا تعارف ہو، یہ دنیاوی علوم کا تعارف ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء کرام نے، اور اگر اس سے بڑھ کر کے کہا جائے تو ان علاقوں کے علماء کرام نے اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور ترقیاں کی۔ تو دنیا میں آج کے دور میں اور آج کے پرفتن دور میں اگر آپ کو تعلیم کی ترقی کرنی ہے، عصری علوم میں آگے بڑھنا ہے، دینی علوم کے دائرے میں بڑھنا ہے، تو ایسی صورت میں جو موضوع خطابت دیا گیا ہے اس کی وضاحت میں تھوڑی بہت چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں، جو کہ قرآن مجید کی پہلی سورت اور اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی پہلی آیت کریمہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے غار حرا میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان حال پایا، آپ وہاں تلاش کرتے تھے کہ مجھ کو مولائے حقیقی مل جائے، آپ وہاں تلاش کرتے تھے کہ مجھ کو خالق و مالک مل جائے، آپ وہاں تلاش کرتے تھے کہ مجھ کو وہ حق مل جائے جس حقانیت کی بنیاد پر میں اپنے مولائے حقیقی کو تلاش کر سکوں۔ تو اللہ رب العالمین نے
آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ قرار دے کر 40 سال کی عمر میں آپ پر پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ جہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری۔ جہاں ابتدا ہوئی قرآن مجید کے نزول کی، جہاں ابتدا ہوئی اللہ رب العالمین کے فرمان کی، جہاں ابتدا ہوئی اللہ رب العالمین کے کلام کی، وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ما انا بقاری کے مبارک الفاظ نکلے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی نہر کے دوسرے سرنگم کو یعنی حدیث رسول کو شروع کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور سنت رسول کی دونوں کی ایک ساتھ ابتدا فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ حکم دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیں اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کے نام سے پڑھنے کا حکم دے کر اللہ رب العالمین نے توحید کی تعلیم دی، شریعت اسلامیہ کی تعلیم دی، دینی علوم کی تعلیم دی، یہ حکم دیا کہ تم لوگ شریعت اسلامیہ کے علوم کو حاصل کرو، قرآن و سنت کے علوم کو حاصل کرو، اپنے مولائے حقیقی کو پہچانو، توحید کے علوم کو حاصل کرو۔ وہی اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی حکم دیا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھا جائے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ پیدائش کی حقیقت آج کی دنیا میں سائنسی علوم کو حاصل کرنے اور سائنسی ترقیوں میں آگے بڑھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ انسان جہاں اللہ رب العالمین کو یاد کرے، انسان جہاں پیدائش کی حقیقتوں پر دھیان دے، انسان جہاں اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرے، وہی اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کے لیے کون سے مراحل اختیار کیے، کس انداز سے انسان کو پیدا کیا۔ ایک حقیر پانی کو ایک رحم مادر کے اندر 9 مہینے تک مختلف شکلوں میں پالا، اس کو سانس لینے کی توفیق دی، اس کو غذا مہیا کی، اس کال کوٹری کے اندر اگر جیتا جاگتا نوجوان رکھ دیا جاتا تو وہ سانسیں نہیں لے پاتا، زندہ نہیں بچ پاتا، لیکن ایک چھوٹا سا بے جان بچہ جو نہ بول سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ سمجھ سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں باحیات رکھا، زندہ رکھا، سانسیں عطا فرمائی، غذا عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ میں جہاں اپنے نام سے پڑھنے کا حکم دے کر کے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم شریعت اسلامیہ، توحید، اتباع رسول، فہم سلف صالحین کے علوم کو حاصل کریں، وہی اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ ہم تخلیق کے معاملات پر، تخلیق کی باریکیوں پر، تخلیق کے حقائق پر، تخلیق کے مسائل پر، تخلیق کے معاملات پر غور و فکر کر کے دنیاوی ترقی کے لیے دنیا میں میڈیکل سائنس میں آگے بڑھے، سائنس میں آگے بڑھے، دنیا کی ترقیوں کو اختیار کرے۔ تو اسلام دونوں علوم کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی دلیل، کوئی بھی ایسی نص یا قرآن مجید یا سنت رسول کی کوئی ایسی آیت کریمہ یا حدیث رسول نہیں دکھائی جا سکتی کہ مسلمانوں کو کسی ایک علم کے ساتھ محدود کر کے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو بنیادی علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ 2-3 چیزوں پر ہیں۔ وہ یہ کہ انسان اپنے مولائے حقیقی کو جس علم کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے، اس کی توحید کا اقرار کر سکتا ہے، اس کے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی اتباع کو، آپ کی پیروی کو، آپ کی تقلید کو، آپ کے مطابق چلنے کو، آپ نے جو احکام و مسائل بتائے ان کے مطابق زندگی گزارنے کو انسان جن علوم کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، وہ علوم جن کے ذریعے سے انسان کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، آپ نے ان کو چلنا سکھایا، اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، سونا سکھایا، جاگنا سکھایا، پانی پینا سکھایا، کھانا پینا سکھایا، قضاء حاجت اور استنجا کا طریقہ سکھایا، ساری کی ساری چیزوں میں اس طریقے سے ان لوگوں کی تربیت کی جیسے ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو آداب زندگی سکھاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام سے مشورہ اور صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ باتیں بتا دی، جو علم ہم کو اس کا احترام کرنے کی تلقین کرتا ہے، جو علم اس کے متضاد نہیں، ان کے ضد میں نہیں بلکہ اس کے مطابق ہے، جو علم توحید کا احترام کرنے کا حکم دے، جو علم اتباع رسول کا حکم دے، جو علم صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرنے کا حکم دے، صحابہ کرام کے احترام کا حکم دے، اور جو علم قرآن و سنت کے مطابق چلنے کا حکم دے، اس علم کی روشنی میں دنیاوی علوم کو حاصل کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ علم کس چیز کو کہا جاتا ہے میں اس کا تعارف کر دوں، علم کس انداز کی چیزوں کو کہا جاتا ہے اس کی وضاحت کر دوں۔ علم دراصل کہا جاتا ہے کسی چیز پر یقین حاصل کر لینے کو، جس چیز کے بارے میں انسان کو شبہ ہے، شک و شبہات ہے، انسان کے دل میں تردد ہے، انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس کو منتخب کیا جائے کہ اس کو منتخب کیا جائے، اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ علم کہا جاتا ہے کسی ایک حقیقت کو بیان کرنے کو، علم کہا جاتا ہے کسی چیز پر یقین حاصل کر لینے کو، اور یہ علم دنیا میں کئی انداز کا ہوتا ہے۔ علم ایک ہوتا ہے جو خیر پر مبنی ہو، ایک علم ہوتا ہے جو شر پر مبنی ہو، ایک علم ہوتا ہے جو شر و خیر دونوں پر مبنی ہو، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی ترقی کے لیے ہم کو حکم دیا کہ ہم اس کو خیر کے ساتھ اختیار کریں اور اس کے شر کے پہلوؤں کو دور رکھیں۔ تو علم جو خیر محض ہو یعنی قرآن مجید کا علم، علم جو خیر محض ہو یعنی سنت رسول کا علم، علم جو محض خیر ہو صحابہ کرام کی تعلیمات، علم جو خیر محض ہو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم جو محض خیر ہو وہ اقوال اور علماء کرام کی وہ توجیہ و تعویلات جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے وہ خیر محض ہے، علم کی خیر کے پہلو رکھنے والی قسم ہے، اس چیز کو اختیار کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسری قسم شر محض کی ہے، ایسا علم جس کے ذریعے سے انسان شیطان رجیم کا پیروکار بن جائے، ایسا علم جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں شر و فساد پھیلائے، ایسا علم جس کے ذریعے سے انسان انسانوں کو نقصان پہنچائے، ایسا علم جس کے ذریعے سے انسان ایسے کاموں کو انجام دے کہ آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں، ایسے علم کو شر محض کہا جاتا ہے جس کو اسلام سرے سے حرام کہتا ہے۔ جیسے شراب بنانے کا علم ہے، نشیلی چیزوں کا علم ہے، بیڑی سگریٹ کو بنانے کا علم ہے، ایسی چیزیں جن کی بنیاد پر انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ علم شر محض کہلاتا ہے۔ اس کو حاصل کرنا، اس کو اختیار کرنا، جادو ٹونا، تعویذ گنڈا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی میں شامل ہیں۔ ان چیزوں کو اختیار کرنا شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا، لیکن وہ علم جو شر اور خیر دونوں کے پہلو رکھے، جیسے آج کے دور میں سائنسی علوم ہیں، آج کے دور میں میڈیکل سائنس کے علوم ہیں، آج کے دور میں کمپیوٹر سائنس ہے، آج کے دور میں بڑی بڑی مشینوں کی ایجادات اور مشینوں کا استعمال ہے، ان میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ انسان کے گھر میں ٹیلی ویژن لگا ہے، ٹیلی ویژن کو
جائز طریقے سے استعمال کرے یا ناجائز طریقے سے استعمال کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اسلام اس کو محدود کرتا ہے کہ ٹیلی ویژن کو دنیاوی خبریں استعمال کرنے کے لیے، جائز چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز، ورنہ اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا۔ تو ایسا علم جو خیر اور شر دونوں کے پہلو رکھے، وہ علم دنیاوی علوم کی شکل میں ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں اور مختلف جگہوں پر وہ علم ہمارے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ اس علم کے حصول کے لیے جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اس علم کے وہ اقسام جو قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتے، ان کو حاصل کرنا موجودہ دور میں مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور ان کے وہ اقسام جو قرآن و سنت سے ٹکرا جائیں، قرآن و سنت سے تضاد پیدا کرے، قرآن و سنت کی مخالفت کرے، ان علوم کو حاصل کرنا ہمارے سلسلے میں، ہمیں اس سلسلے میں اسلام حکم دیتا ہے کہ ہم اس چیز کو اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چیز ہم کو شر تک رہ جاتی ہے۔ تو یہ علم یقین کو کہا جاتا ہے، یہ علم قرآن و سنت سے ماخوذ یا قرآن و سنت جن چیزوں پر خاموش ہے اور جن چیزوں کو جواز فراہم کر رکھا ہے علماء کرام نے، ان علوم کو حاصل کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس رب نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ سائنسی علوم کی بات ہے، یہ دنیاوی علوم کی بات ہے۔ اگرچہ آج کے دور میں ان دونوں چیزوں کو الگ کر دیا گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید نے جو علوم پیش کر دیے، آج کی دنیا میں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بڑے سے بڑا سائنسداں یا بڑے سے بڑا تجربے کار ہو، بڑی سے بڑی مشینری بنائی ہو، بڑے سے بڑا ہتھیار بنایا ہو، قرآن مجید کی دقتوں، قرآن مجید کی باریکی اور قرآن مجید کی علوم کے بغیر ایک قدم بھی بڑھا پانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اب سے 1400 برس پہلے سورۃ القیامہ کے اندر، سورۃ اللہ یخسو بہذا البلد، سورۃ البلد کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ہم نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد، اس کے گل جانے کے بعد، اس کے مٹی ہو جانے کے بعد، اس کے نیست و نابود ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ جب اٹھائیں گے تو اس کو دوبارہ اس کی اصلی شکل میں کر دیں گے۔ یہی اتنا نہیں، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے انگلی کے پور کو جمع کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے انگلیوں کے نشان مختلف بنائے۔ رہتی دنیا سے لے کر کے قیامت تک کتنے افراد پیدا ہوں گے، کتنے افراد پیدا ہو چکے، لیکن دنیا کے کسی شخص کے انگلی کے نشان کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں سائنس نے ایجاد کر لیا ایک سیکیورٹی سسٹم جس کے ذریعے سے ان انگلیوں کے نشانات کے ذریعے چوروں کو گرفتار کیا جاتا ہے، تالوں کو کھولا جاتا ہے، اور مضبوط سے مضبوط سیکورٹی سسٹم کے لیے آج ایجادات کی جاتی ہیں۔ وہ موبائل فون جس شخص کا ہے، اگر اس نے فنگر پرنٹ لگا دیا تو اس کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا۔ یہ ساری کی ساری ترقیاں آج 1500 برس کے بعد ہو رہی ہیں۔ سائنس نے اس کا پتہ دیا ہے، لیکن 1400 برس پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید نے اس کے حقائق پہلے ہی ذکر کر دیے۔ تو یہ قرآن مجید سائنس کی تمام حقیقتوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ماضی میں جتنے سائنسداں ہوئے، کبھی کسی نے زمین کو چکر لگانے والا بتایا، کبھی کسی نے چاند سورج کو چکر لگانے والا بتایا، کبھی کسی نے کچھ حقیقت بتائی، کسی نے کچھ حقیقت بتائی، لیکن وہ تمام کی تمام حقیقتیں جو قرآن مجید کی تعلیمات سے ٹکراتی تھی، ان ساری کی ساری حقیقتوں میں
سائنسدانوں کو رجوع کرنا پڑا اور قرآن مجید کے بیان کردہ اصول کے مطابق اپنی حقیقت کو، اپنی تحقیق کو اس کے مطابق تسلیم کرنا پڑا، کیونکہ قرآن مجید تنہا ایسی کتاب ہے جو سارے کے سارے چیلنجز پیش کرتی ہے۔ قرآن مجید تنہا ایسی کتاب ہے جس کے اندر سائنس کے تمام حقائق موجود ہیں۔ قرآن مجید تنہا ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایسے حقائق موجود ہیں کہ آج کے دور کے ترقی یافتہ سائنسدان، ترقی یافتہ ممالک، ترقی یافتہ قومیں بھی ان حقائق کو پڑھے بغیر اور ان سے فائدہ اٹھائے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں۔ تو مسلمانوں کے ہاں سب سے عظیم چیز، مسلمانوں کے پاس سب سے عظیم ذخیرہ، مسلمانوں کے قبضے میں سب سے عظیم حکمت عملی، سب سے عظیم اصول اور ضابطہ یہ قرآن مجید کی شکل میں اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا ہے، جس کے بارے میں غالباً عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو ترقی عطا فرماتا ہے جبکہ دوسری اقوام کو اسی کتاب کے ذریعے سے تنزلی عطا کر دیتا ہے۔ اس کتاب پر عمل پیرا ہو کر انسان دینی ترقی تو اختیار کرتا ہی ہے، ساتھ میں اس کو دنیاوی ترقی بھی ملتی ہے، اور دونوں سنگموں کو لے کر، دونوں ترقیوں کو لے کر، دونوں جہانوں کو لے کر انسان آگے بڑھنے کا ہنر سیکھتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن مجید کو مقدس، قرآن مجید کو پرانی کتاب سمجھ کر کے جزدانوں میں سجا کر کے ہم نے اپنے طاقوں میں رکھ دیا۔ رمضان آتا ہے تو قرآن مجید کا ورد ہوتا ہے، رمضان رخصت ہوتا ہے تو قرآن مجید رخصت ہو جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے تراجم کو پڑھیں، اس کے معانی پر غور و فکر کریں، اس کے معانی کے مطابق اپنی نئی نسل کی تربیت کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے مطابق آگے بڑھیں، اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق سوئیں، اس کے مطابق جاگیں، اس کے مطابق کھانا پینا کھائیں پیئیں اور ساری کی ساری چیزیں اسی کے مطابق گزارے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بعض صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ آپ کے اخلاقیات کے بارے میں ہم کو بتا دیجئے کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہ قرآن مجید کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ تو ہماری نظر میں سب سے بنیادی زینہ اور سب سے بنیادی وسیلہ اور سب سے بنیادی چیز جو دنیاوی ترقی اور دینی ترقی دونوں میں ہمارا سب سے بڑا راز ہے اور سب سے بڑی حکمت عملی ہے، سب سے بڑا ضابطہ ہے، سب سے بڑا اصول ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کو زندہ کر دیا جائے، آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید کے تراجم کو زندہ کر دیا جائے، آج ہمارے خاندانوں میں قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے پر لوگوں کو آمادہ کر دیا جائے، آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے متعلقین میں، ہمارے دوست و احباب میں اگر قرآن مجید کے بارے میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ اس کتاب کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہے، تو مسلمانوں کو ترقی کرنے سے اسی طرح سے کوئی قوم نہیں روک سکتی جس طرح سے صحابہ کرام کو ترقی کرنے سے کسی قوم نے نہیں روکا اور نہ کسی کے بس کی بات تھی۔ کون سے اسباب تھے؟ جب قیصر و کسریٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قاصدوں کو بھیجا اور بھیج کر کے کہا کہ جاؤ اور مسلمانوں میں دیکھو، ان کی کمزور شہرت کو پکڑنے کی کوشش کرو، ان کی کمزوری کو پکڑنے کی کوشش کرو اور دیکھو کہ کون سی دکھتی رگ پر مسلمانوں کے ہاتھ رکھا جائے جس کے نتیجے میں ترقی کرنے والی اس قوم کی ترقی کو تنزلی میں اور پستی میں تبدیل کر دیا جائے۔ جب ان کا قاصد گیا اور مہینوں مدینہ منورہ میں زندگی گزاری، آنے کے بعد اپنے بادشاہوں سے ذکر کیا کہ ہمارے آقا ایسی قوموں کو پست کر پانا،
ایسی قوموں کو پیچھے کر پانا، ایسی قوموں کو ہرا پانا، ایسی قوموں کے بارے میں یہ سوچ بھی پانا کہ ان کو تنزلی میں ڈھکیل دیا جائے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ان کے آقا نے، ان کے بادشاہ نے پوچھا کہ کون سی ایسی خوبی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان مسلمانوں کا ایک قائد ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، یہ لوگ اس کی اتنی تکریم کرتے ہیں، اتنی پیروی کرتے ہیں، اتنی اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے اتنی مضبوطی کے ساتھ چلتے ہیں کہ وہ جیسے کرتا ہے ویسے یہ لوگ کرتے ہیں، وہ جیسے اشارہ کرتا ہے ویسے یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں۔ صورتحال تو یہاں تک ہے کہ وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی زمین میں گرنے نہیں پاتا کہ صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے مبارک جسموں پر، اپنے چہرے پر، اپنے سر پر مسل لیا کرتے ہیں۔ تو جو قوم اپنے قائد کا اتنا احترام کرتی ہو، جو قوم اپنے قائد کے پیچھے اتنی پابندی سے چلتی ہو، جو قوم اپنے قائدین کی اتنی زیادہ اتباع اور پیروی کرتی ہو، اس قوم کو پیچھے کر پانا کسی قوم کے یا کسی طاقت کے بس کی بات نہیں۔ آج کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات نہیں ہے۔ آج کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، وہ مبارک شخصیت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی سنت، آپ کے احکام و مسائل، آپ نے جو کچھ قرآن مجید اور سنت رسول کی روشنی میں ہمارے سامنے بتا دیا، صحابہ کرام نے اس کو برت کر کے دکھا دیا، وہ دستور ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج اگر اس دستور کو اپنا قائد تسلیم کر لیا جائے، اس دستور کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا جائے، اس دستور کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا جائے، اس دستور کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا جائے، اس دستور کے مطابق ہم لوگ زندگی گزارنے پر اپنی نئی نسل کو آمادہ کر لے جائیں، ان کی تربیت کر لے جائیں، تو ایسی صورت میں یہی دستور، یہی ضابطہ، یہی قرآن و سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ، یہی ہمارے لیے ایسے رہنما اصول اور ضابطے ہمارے لیے ثابت ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم ایسی راہ اختیار کر لیں کہ دنیا میں بھی ترقی مل جائے اور آخرت میں بھی ترقی مل جائے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے، آج مسلمانوں نے دنیاوی علوم کو اور دینی علوم کو الگ الگ جہات میں کر دیا، دونوں کو تقسیم کر دیا، دونوں اس طرح سے سمجھے جاتے ہیں جیسے آگ اور پانی ہو۔ دینی علوم کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی چیز میں آگے بڑھنا، کسی چیز کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور دنیاوی علوم حاصل کرنے والے دین سے اتنا زیادہ بیزار ہو جاتے ہیں کہ بے نمازی ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ بیزار ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، اتنے بیزار ہو جاتے ہیں کہ دین اسلام کے نام پر کسی عبادت کو، کسی فریضے کو، کسی نفل کو، کسی چیز کو ادا کرنا اپنے لیے وبال جان سمجھتے ہیں۔ ان دونوں کے دونوں سنگموں کو، دونوں کی دونوں حقیقتوں کو ہم نے ایک دوسرے سے جدا کر کے اپنے لیے وبال پال لیا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید اور سنت رسول کی روشنی میں دنیاوی علوم کو حاصل کریں۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند حقائق ذکر کرنا چاہوں گا ان حقائق کی روشنی میں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جماعت اہل حدیث اور سلفیت کے اس کارواں، جو سلفیت کا ایک بڑا کارنامہ، ایک بڑا کارواں اس پاکوڑ کی سرزمین پر، بنگال کے سواحل پر، بہار تک اور اسی طرح سے پوری دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے، جس کے علماء کرام نے اسی بہار کی سرزمین سے نہ جانے کون کون سے کارنامے انجام دیے، ان کی چند حقیقتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں وہ تشدد زدہ ممالک، سیریا ہو، فلسطین ہو، یمن ہو، مصر ہو، جن ممالک کے اندر خانہ جنگی چل رہی ہے، ان ممالک میں ایک سروے کے مطابق تقریباً 1 سال پہلے تک 7 کروڑ ایسے مسلمان بچے ہیں، 7 کروڑ مسلمان بچے جو تعلیم سے محروم ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین پر اگر بچوں کا احصاء کیا جائے
اور ان کی تعداد اور مردم شماری کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5-10 کروڑ بچے ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایسے ہوں گے جو غربت کے نتیجے میں، جو تعلیم کے بندوبست کے نہ ہونے کے نتیجے میں، جو اسکول اور مدرسے کے وجود کے نہ ہونے کے نتیجے میں، جو حکومت کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں، جو ہمارے قائدین ملت اور ہمارے علماء کی حرام خوری اور غلط بیانی اور غلط انداز کی پالیسی کے نتیجے میں وہ بچے تعلیم سے محروم ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے مدرسے نہیں ملتے، پڑھنے کے لیے اسکول نہیں ملتے، ان کو پڑھنے کے لیے، نمازیں سیکھنے کے لیے مدارس اور مساجد نہیں ملتی، ایسے بچوں کے ذمہ دار ہم سب کے سب ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر تعلیمی مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ہم سب یکجٹ ہو کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ بہار اور بنگال کی سرزمین سے رحیم آباد، عظیم آباد اور صادق پور کی تاریخ کو دوبارہ نئے سرے سے بیدار کرنے اور اس کی تجدید کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہاں سے وہ علماء کرام پیدا ہوں جو انگریزوں جیسے ظالموں جابروں کے ناکوں تلے چنے چبوالے اور ان لوگوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دے۔ آج کی دنیا میں، آج کی سیاست میں اور ہندوستان کی پالیسیوں میں وہی پالیسی دوبارہ سے نظر آتی ہے جو انگریزوں کی پالیسی تھی۔ انگریزوں کی پالیسی یہ تھی کہ مسلمانوں کو مختلف مکاتب فکر میں تقسیم کر کے کمزور کر دیا جائے اور یہاں کی اقوام کو مختلف مذاہب میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دیا جائے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی، اسی پالیسی کو موجودہ وقت کی حکومتوں نے اختیار کر کے ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عوام کی طاقت، عوام کا سرمایہ، عوام کا ووٹ بینک ایک مضبوط طاقت کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم متحدہ پلیٹ فارم تیار کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا 1 روپے کا بھی سرمایہ صرف کریں تو ایسی جگہ پر صرف کریں جہاں امت کے نونہالوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ترقی یافتہ مسلمان بنا کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے سرمایہ کو ایسے لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کریں جو لوگ تعلیم کی ترقی کے لیے، تعلیمی بیداری کے لیے اور تعلیم میں شرعی علوم اور عصری علوم دونوں کے سنگموں کو لے کر کے آگے بڑھنے کی پالیسی پیش کرتے ہیں، تاکہ تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ہماری نئی نسلیں اس انداز کا سرمایہ پیش کریں، اس انداز کی پالیسی پیش کریں، اس انداز کی طاقت پیش کریں، اس انداز سے زندگی گزارے کہ آنے والی دنیا ان کے کارناموں کو، ان کے فہم کو، ان کے سمجھ بوجھ کو، ان کے طریقے کو، ان کے اسوے کو، ان کے اصول اور ضابطے کو اور ان کی پالیسیوں کو دیکھ کر کے ہکا بکا رہ جائے۔ اگر ہم نے تعلیم میں ترقی کر لی تو یہ چیز بعید نہیں کہ ہم دنیا کے اندر ترقی کریں۔ ہندوستان کا مستقبل اسی انداز سے لکھے جس انداز سے ہمارے اسلاف نے ہندوستان کو آزادی دلا کر، ہندوستان میں امن و سلامتی قائم کر کے ہندوستان کا مستقبل لکھا تھا۔ اس وجہ سے ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ کس انداز سے ہم کو ہمارے ماضی کے کارناموں کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں سلفیان عالم یا سلفیان ہند کے جو کارنامے رہے ہیں، جو کردار رہا ہے، اس کردار میں کم و بیش جنگ آزادی کی 1 صدی کے عرصے میں یا 1 صدی سے کچھ زیادہ کا عرصہ ہو، اس عرصے میں بعض ہندو مورخین کے بیان کے مطابق تارا چند ایک ہندو مورخ گزرے ہیں، انصاف پسند تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں جماعت اہل حدیث اور سلفی جماعت کے کم و بیش 5 لاکھ علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اس ملک میں ملک کی تہذیب کو زندہ کرنے اور ملک کی رواداری کو رواج دینے اور ملک کو شریعت اسلامیہ اور امن و سلامتی کے مطابق چلانے کے لیے
ہمارے 5 لاکھ علماء کرام نے اسی روکھی سوکھی زمین کو اپنے خون سے سیراب کیا ہے، اپنے پسینے سے سینچا ہے، اپنی گردنیں قربان کی ہیں، اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنا مال قربان کیا ہے۔ یہ علماء کرام نہ جانے کتنی قربانیاں پیش کر کے اس ہندوستان کے لیے، ہماری امن و سلامتی کے لیے، ہمیں چین کی سانس دلانے کے لیے جو ماحول پیدا کرنا تھا، اس کے لیے ان علماء کرام نے پوری قربانیاں دی۔ آپ ماضی کے جھروکوں میں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مناظر اسلام کہا جاتا ہے، ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو 1948 میں فوت ہوئے اور 1868 میں ان کی ولادت ہوئی، فاتح قادیان تھے، یعنی قادیانیوں کے فرقے کو ختم کرنے اور نیست و نابود کرنے میں ان کا بڑا کارنامہ رہا۔ رئیس المناظرین تھے اپنے دور کے۔ انہوں نے ہندوستان میں تعلیمی ترقی کو فروغ دینے کے لیے اخبار اہل حدیث جاری کیا، جو آج تک بعض جگہوں پر مختلف شکلوں میں نکالا جاتا ہے۔ علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے دانت کھٹے کرنے کے لیے یہ اخبار جاری کیا اور قادیانیت کا قلعہ قمع کرنے کے لیے اس اخبار کا استعمال کیا۔ قادیانیت جو انگریزوں کی دین تھی، جس کو انگریزوں نے فروغ دیا تھا، اس کو اسی جماعت کے عالم دین ثناء اللہ امرتسری نے اس کو نابود کیا۔ تو اس جماعت نے تعلیمی ترقی میں سب سے زیادہ کارنامے پیش کیے۔ آپ دیکھیں کہ انگریزوں نے جب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہمارے خلاف معاشرے میں اتر چکا ہے، اس نے اعلان جہاد کر دیا ہے، قادیانیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو ان لوگوں نے علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ کشمیر کے رہنے والے تھے اور اس کے بعد امرتسر یعنی پنجاب میں بس گئے تھے، وہاں پر ان کی لائبریری پر سب سے پہلے حملہ کیا۔ انگریزوں کو معلوم تھا کہ جماعت اہل حدیث کی ترقی کا راز یہ کتابیں ہیں، انگریزوں کو معلوم تھا کہ جماعت اہل حدیث کی ترقی کا راز یہ علوم ہے، انگریزوں کو معلوم تھا کہ جماعت اہل حدیث کی ترقیوں کا راز یہ لائبریریاں ہیں۔ اس وجہ سے علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں ان لوگوں نے آگ لگا دی اور اس میں علامہ امرتسری کا ایک بیٹا بھی جل کر کے ختم ہو گیا اور اس کے بعد وہ پورا ذخیرہ تباہ کر دیا گیا۔ تو علامہ امرتسری نے نئے سرے سے علمی علوم کو، شرعی علوم کو جمع کرنے کے لیے کارنامے انجام دیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی معروف دستگاہ جو کہ لکھنؤ میں واقع ہے، ندوۃ العلماء، جو کہ غیر مسلکی لوگوں کے اختیار میں اور ہاتھ میں چلی گئی، اس کی تاسیس کرنے والے کانپور میں علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ علوم منطق حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسے میں زیر تعلیم تھے۔ اسی طالب علمی کے دور میں ندوۃ العلماء کی جب بنیاد پڑتی ہے تو علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں کا طالب علم ہونے کے باوجود اس کا بنیادی رکن بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد 1910 میں جب ندوہ میں اختلاف ہوا اور اصلاح ندوہ کانفرنس بلائی گئی تو اصلاح ندوہ کانفرنس کی صدارت اسی باقی نوجوان علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور اس کے قائدین میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، ان کو اس کی قائدانہ رول ادا کرنے کی دعوت دی گئی۔ تو ندوہ کو جو کہ غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، اس ندوہ کو بچانے میں 1910 کے سیلاب میں، 1910 کے فتنوں میں جب ندوہ ٹوٹتا چلا جا رہا تھا تو اس جماعت کے علماء کرام نے ندوہ کو بچانے کے لیے 1910 میں اصلاح ندوہ کانفرنس کی قیادت کر کے ندوہ کو تحفظ فراہم کیا۔ یہ ساری کی ساری حقیقتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری کتابیں ان کی جلا دی گئی تھی، اسی کے ذمے ان کو ستایا گیا۔ جنگ آزادی میں ان کو مجبور کیا گیا کہ ہندوستان چھوڑ کر کے یہ پاکستان ہجرت کر جائے۔ ان کے لیے
سارے کے سارے راستے تنگ کر دیے گئے، ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا۔ ایک بریلوی عالم دین کہتا ہے جو کہ انصاف پسند تھا، ایک بریلوی مورخ جو کہ تاریخ کو مرتب کرتا ہے، وہ کھل کر کے لکھتا ہے کہ بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں کم از کم جو مسلمان کوئی بھی نیکی انجام دیتا ہے، چاہے نمازیں ادا کرتا ہو، چاہے تلاوت کلام پاک کرتا ہو، چاہے سیرت رسول کا مطالعہ کرتا ہو، چاہے سنت رسول کا مطالعہ کرتا ہو، چاہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہو، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہو، اس کا ایک نہ ایک حصہ امرتسری کو ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی سلامتی کے لیے، اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے 1400 مناظرے کیے، اور سارے کے سارے مناظروں میں کہیں قبر پرستوں کو شکست دی، کہیں قادیانیوں کو، کہیں سناتن دھرمیوں کو، کہیں غیر مسلموں کو، کہیں عیسائیوں کو، کہیں یہودیوں کو، کہیں کسی کو، کہیں کسی کو، سب کو شکست دیتے دیتے اسلام کے جھنڈے کو ہر جگہ بلند کیا اور اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو مورخ لکھتا ہے کہ جو بھی کام ہندوستان، پاکستان یا بنگلہ دیش میں کیا جائے گا، اس کا ایک نہ ایک اجر صدقہ جاریہ کے طور پر علامہ امرتسری کو ضرور پہنچے گا۔ تو یہ جماعت اہل حدیث کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، جس کا اقرار صرف ہم نہیں کرتے بلکہ غیروں نے بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ندوہ کے قیام میں اہم رول ادا کیا، وہیں موجودہ دور میں جمعیت علماء ہند کے نام سے دہلی میں چلنے والی ایک آل انڈیا تنظیم، جو حقیقت میں اس وقت پورے ہندوستان میں ایک قائدانہ رول ادا کر کے ان بے گناہ نوجوانوں کو چھڑاتی ہے جو لوگ سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل لیے جاتے ہیں، ان کے مقدمات کی پیروی کرتی ہے، اور ان لوگوں نے ان لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیا، لیکن اس کے باوجود اب تک ان لوگوں کو سنت رسول کا شعور پیدا نہیں ہوا، سیرت رسول کا شعور پیدا نہیں ہوا۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اقوال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کون سی تمیز ہے اور کون سا امتیاز ہے، کون سا فرق کیا جائے گا، لیکن بہرحال جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کا تذکرہ کیا جانا چاہیے۔ اس جمعیت علماء ہند کو علامہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ بھی علماء اہل حدیث کے تعلیمی کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ جمعیت علماء ہند جیسی عظیم جمعیت کو ہمارے علماء کرام میں سے ایک عالم دین بلکہ اس کے علاوہ دوسرے علماء کرام نے وجود دیا، اس کی تاسیس کی، اور اسی طرح سے علامہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا دہلی میں واقع جامعہ ملیہ اسلامیہ جو کہ سینٹرل یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اس دور میں ایک چھوٹا سا کالج اور ایک چھوٹا سا مدرسہ ہوا کرتا تھا، اس کی تاسیس میں بھی اہم رول رہا ہے، یہ اس کے مؤسسین میں سے ہیں۔ تو ہمارے علماء کرام نے تعلیمی میدان میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ آپ علماء صادق پور کو دیکھ لیں، کالا پانی کی سزائیں دی گئیں، ان لوگوں کے گھروں پر عین عید الفطر کے دن بلڈوزر چلائے گئے۔ رحیم آباد کے علماء کرام اور ان کی تصنیف و تالیف کے پورے سلسلے کو دیکھ لیا جائے، عظیم آباد کے علماء کرام اور ان کی تصنیف و تالیف کے پورے سلسلے کو دیکھ لیا جائے، بنارس کے علماء، مبارک پور کے علماء، بستی گونڈا کے علماء، دہلی کے علماء، اور نہ جانے کون کون سے علماء کرام ہیں جن کے کارناموں کو دیکھا جائے۔ آپ یہیں تک محدود نہ رہیں بلکہ نکل کر کے عرب دنیا کی زیارت کریں۔ مکہ میں دارالحدیث مکیہ، مدینہ میں دارالحدیث مدنیہ، یہ دو یونیورسٹیاں تھیں۔ جب ان کے قیام سے پہلے عرب دنیا کے لوگ ہندوستان آ کر کے علوم حدیث حاصل کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے علماء کرام نے
اس بات کی کوشش کی کہ مدینہ اور مکہ میں ایک دارالحدیث علم حدیث کی ترویج کے لیے قائم کر دیا جائے، تو دہلی کا ایک باکا نوجوان احمد اللہ دہلوی کے نام سے اٹھا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا سفر کیا اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے متصل دارالحدیث مدنیہ کا قیام عمل میں آیا، جو آج تک وہاں پر علمی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اور احمد اللہ دہلوی کے بیٹے احمد سیف الرحمان دہلوی اور ان کے پوتے احمد دہلوی آج کل اس کے ذمہ دار ہے، جو وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر چکے ہیں۔ یہی اتنا نہیں تھا، جب نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ بھوپال میں ان کو چاروں جانب سے انگریزوں نے گھیر لیا اور خطرہ ہوا کہ انگریز ان کے شاگردوں کو بھوپال سے نکال دیں گے، اور نواب صاحب کی وفات ہو گئی تھی، تو نواب صاحب کی بیگم سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ اب ہم لوگ کیا کریں، ہم کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ انگریز ہم کو قتل کر دے یا شہر بدر کر دے یا جیلوں میں ڈال دے۔ تو ان کی بیگم نے کہا کہ میں تم لوگوں کو مکہ مکرمہ میں رئیس المطوفین بنا کر کے بھیج دیتی ہوں، وہاں جا کر کے ان لوگوں نے طواف کرنے والوں کی رہنمائی کی، طواف کرنے والوں کو علم سکھایا، طواف کرنے والوں کو عبادت کے طریقے سکھائے، اور انہی لوگوں میں سے بعض لوگوں نے دارالحدیث مکیہ کا قیام کیا، جو آج تک تعلیمی ترقی کے سلسلے میں مکہ مکرمہ میں عالمی پیمانے کا ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ ہندوستان کے علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ سلفی علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو آج وہاں کی دنیا میں، عرب دنیا میں بھی وہاں کے لوگ یہاں کے لگائے ہوئے درختوں سے، ثمردار درختوں سے پھل حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی یو پی کے اتر پردیش کے ایک علاقے میں جس کو پرتاپ گڑھ کہا جاتا ہے، احمد اللہ پرتاپ گڑھی پیدا ہوئے۔ انہوں نے دہلی میں جا کر مسند حدیث حاصل کی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی جو کہ دہلی کی مسجد نذیریہ میں علم حدیث دیتے تھے، حدیث کی تعلیم دیتے تھے، اور ان کی یہ کیفیت تھی، ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ وہ رات بھر پرانی دہلی ریلوے اسٹیشن پر پلی کا کام کرتے تھے۔ کتنے ایسے شاگرد تھے جن کے سامان کو انہوں نے خود اٹھایا، ان سے معاوضہ لیا، اور اگلے دن جب دن میں ان کے سامنے مسند حدیث پر بیٹھے، تب شاگرد کو پتا چلا کہ ہمارا استاد ہی تھا جو اپنے معاش کے لیے، اپنے خرچ کے لیے رات میں ہمارا سامان اسٹیشن پر اٹھاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، اخلاص کا یہ نتیجہ تھا۔ اسی اخلاص کے نتیجے میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے ہاتھ پر دہلی کی اسی چھوٹی سی مسجد سے، جو مسجد آج بھی موجود ہے، اس مسجد سے 22 لاکھ لوگوں نے مسلک اہل حدیث کو اختیار کیا۔ 22 لاکھ افراد نے، جس میں سعودی عرب کے لوگ، کویت کے لوگ، عرب دنیا کے لوگ، چین کے لوگ، امریکہ کے لوگ، ہر جگہ کے شاگرد موجود تھے۔ وہ وہاں سے آ کر کے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، ان سے علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ 22 لاکھ افراد نے علم حدیث حاصل کیا۔ یہ بھی اسی جماعت کے تعلیمی کارناموں، علمی کارناموں کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے جس کا وجود دہلی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہی کے شاگرد تھے احمد اللہ پرتاپ گڑھی۔ ان سے سعودی عرب کے معروف عالم دین عبداللہ قرعاوی دہلی میں آ کر کے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے۔ 2 سال تک شاگردی حاصل کی اور اس کے بعد ہندوستان سے واپس جانے لگے، تو راستے میں کئی جگہوں پر انہوں نے انصار السنت المحمدیہ کی بنیاد رکھی، جو آج بھی عرب دنیا میں سلفی تنظیم اور سلفی تحریک کے نام پر دعوت و تبلیغ کا بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے، عبداللہ قرعاوی نے، سعودی عرب میں جا کر تعلیم بالغہ کے لیے
اور بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم کے لیے 2200 مدارس قائم کیے، جن مدارس کا وجود آج بھی پایا جاتا ہے اور ان سے تعلیم عام کی جاتی ہے۔ تو ہندوستان کے سلفی علماء کرام کے کارنامے کوئی معمولی کارنامے نہیں ہیں۔ ان کارناموں کو سامنے رکھ کر کے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز کی زندگی گزاریں۔ آپ دیکھیں 1922 اور 23 میں جب دارالعلوم دیوبند، جو کہ آج کے دور میں صوفیہ کی یا دیوبندیوں کی ایک سب سے بڑی درسگاہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ایشیا کے پیمانے پر، بر اعظم ایشیا کے پیمانے پر اتنی عظیم درسگاہ مسلمانوں نے آج تک قائم نہیں کی، لیکن اپنے مکتب فکر کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے نہیں۔ 1922 اور 23 میں جب دارالعلوم دیوبند میں اختلاف ہوا تو پاکستان میں قصوری خاندان تھا۔ قصوری خاندان کے اہل حدیث علماء کرام نے دارالعلوم دیوبند کا سفر کیا اور اس کو 2 ٹکڑے ہونے سے بچایا، اس کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کیا اور دارالعلوم دیوبند کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ یہ جماعت اہل حدیث کے علماء کرام کے کارناموں کی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اتنا نہیں ہے، جماعت اہل حدیث کے مشہور عالم دین علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بلا امتیاز دنیا کی تمام زبانوں پر فوقیت رکھنے والی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ایک ایسا سیرت رسول کا انسائکلوپیڈیا، سیرت رسول کی ایسی عظیم کتاب جو دنیا کی کسی بھی زبان میں اتنی جامعیت اور اتنی صلاحیت اور اتنی باریکیوں کے ساتھ مرتب نہیں کی گئی، علامہ قاضی منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین لکھی۔ اور اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ، جو کہ دیوبندی عالم دین گزرے ہیں، جب وہ سیرت رسول لکھنے لگے تو دیوبندی علماء کرام نے اور اہل حدیث علماء نے مل کر کے ان سے درخواست کی کہ رحمت للعالمین جیسی کتاب کے وجود کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لہذا آپ اپنی کتاب کی تالیف کو روک دیں اور رحمت للعالمین پر اکتفا کیا جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ رحمت للعالمین کی جامعیت سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح سے انشاءاللہ خواہ انشاء جو اس وقت کے معروف عالم دین تھے، انہوں نے کھل کر کے فتویٰ دیا اور کھل کر کے بیان دیا کہ رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے سیرت النبی جو کہ شبلی نعمانی کی ہے، اس کی اشاعت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس کی اشاعت کو روک دیا جائے۔ اسی طرح سے جب ندوۃ العلماء کا قیام وجود میں آیا لکھنؤ میں، تو اس وقت آرا کے مدرسہ احمدیہ سلفیہ کا وجود تھا، اس کو ہندوستان کی عظیم درسگاہ سمجھا جاتا تھا۔ علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ آواز بلند کی کہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا کے ہوتے ہوئے ندوۃ العلماء، یہ ہندوستان میں کسی بھی تعلیمی ادارے کے قیام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام کے کارنامے تھے، جن علماء کرام نے ہندوستان کی تعلیمی ترقی کے لیے، ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لیے، ہندوستان میں صحیح انداز سے زندگی گزارنے کے لیے نہ جانے کون کون سے کارنامے انجام دیے۔ آپ کے سامنے صرف ایک مثال میں ذکر کروں گا، مزید مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، جن کی حیثیت ہندوستان میں گاندھی جی اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے آگے ان دونوں کے باپ نہیں دادا کی طرح سے تھی۔ یہ دونوں کے دونوں ان کے شاگرد تھے، ان کے سامنے سارے کے سارے سیاسی مسائل میں، تعلیمی مسائل میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ علامہ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے، انہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کی ناک میں دم کرنے اور ہندوستان میں تعلیم کی ترقی کے لیے جو کارنامے انجام دیے،
اس کا مختصر سا خاکہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 1902 میں انہوں نے لسان الصدق کا اجرا کیا، جو ایک پرچہ تھا، اس نے کارنامے انجام دیے۔ اس پرچے کی ترقی کے لیے انہوں نے اس دور میں جب سفر کرنا مشکل بھی تھا، مہنگا بھی تھا، ناممکن بھی تھا، اس دور میں ایران کا، عراق کا، شام کا اور ترکی کا سفر کر کے لسان الصدق کو فروغ دینے کے لیے ایک عالمی پرچے کے طور پر متعارف کرایا، اور پوری دنیا میں اس سلفی پرچے کا ڈنکا پیٹا گیا۔ اسی طرح سے 1912 میں انہوں نے الہلال نام کا اخبار جاری کیا، 1915 میں البلاغ نام کا پرچہ جاری کیا، 1916 میں جب ان کو حکومت بنگال نے نظر بند کر دیا، اور نظر بند کرنے کے بعد تقریباً 3.5 سال تک یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے، تو اس درمیان کچھ نہ کر سکے، لیکن جب رہا ہوئے تو سب سے پہلے 6-7 مہینے کی مدت کے اندر تیاری کر کے 1920 میں انہوں نے خلافت، ترک موالات اور عدم تعاون کی تحریکوں میں حصہ لیا، اور اسی طرح سے خلافت کی اور ترک موالات کی تحریک کو جلا بخشنے کے لیے ہفتہ واری اخبار پیغام بھی جاری کیا۔ یہ بھی ہندوستان کی تعلیمی ترقی کا ایک رمز تھا، ایک نشانی تھی۔ اسی طرح سے عربی زبان میں انہوں نے الجامعہ نامی پرچہ جاری کیا۔ یہی اتنا نہیں، ان کی زندگی میں تقریباً 10.5 سال مختلف مدتوں میں ایسے گزرے جو 10.5 سال اپنی زندگی کے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے پڑے۔ ترجمان القرآن جو ان کی تفسیر ہے مکمل مرتب کی گئی، 300 پاروں کی تفسیر کی گئی، انگریزوں نے جلا دیا، دوبارہ تفسیر کی، انگریزوں نے غائب کر دیا، تیسری مرتبہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے اس کو لکھتے رہے، آخرکار وقت موعود آ پہنچا اور 18 پارے کی تکمیل تک پہنچ سکے تھے، اور اسی پر وہ فوت ہو گئے، لیکن انہوں نے سارے کارنامے انجام دیے۔ ترجمان القرآن جیسی تفسیر جس کی پہلی جلد 600-700 صفحوں پر مشتمل صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، یہ کارنامہ جماعت اہل حدیث کے علماء کرام کا ہے، جو ابوالکلام آزاد اور مختلف علماء کرام کی شکل میں ہمارے اسلاف میں ہمارے بزرگوں نے انجام دیا۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے سنگم کو دنیاوی ترقیوں کو لے کر، دنیاوی تعلیم کو لے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے مدارس میں شرعی علوم کے ساتھ عصری علوم پڑھائے جائیں، ہمارے اسکولوں میں عصری علوم کے ساتھ شرعی علوم کی تعلیم دی جائے۔ ان دونوں سنگموں کو لے کر کے ہماری نئی نسل آگے بڑھے، ہمارے بچوں کو نمازوں کی تربیت دی جائے، ہمارے بچوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ بتایا جائے، ہمارے بچوں کو غسل میت کی تطبیقی شکل بتائی جائے، ہمارے بچوں کو اور نئی نسل کو بتایا جائے کہ وہ دنیا میں ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر بن جائے، دنیا میں کوئی بھی کارنامہ انجام دے، لیکن جہاں بھی رہے، جتنی بھی ترقی کر جائیں، جب اذان ہو تو اپنے مولا حقیقی کو نہ بھولیں، جب اذان ہو تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے لیے اس کے آگے سجدہ کرنے کو نہ بھولیں، رکوع کرنے کو نہ بھولیں، اس کے قرآن مجید کی تلاوت کو نہ بھولیں۔ وہ جہاں بھی رہیں، دنیا میں کتنی بھی ترقی کریں، لیکن شکر گزاری کا تقاضا ان کے سامنے ہو۔ دنیا میں ترقی کریں حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ، دنیا میں ترقی کریں حلال و حرام کو الگ کر کے، دنیا میں ترقی کریں گناہوں سے بچتے ہوئے، دنیا میں ترقی کریں شرکیات سے بچتے ہوئے، دنیا میں ترقی کریں بدعات سے بچتے ہوئے، دنیا میں ترقی کریں دین اسلام کی مضبوط پکڑ کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہماری نئی نسل کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہوں گا کہ میری آواز نے ساتھ نہیں دیا، لیکن میں معلومات جو ذکر کرنا چاہتا تھا اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ معلومات آئیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں کو ازبر کر کے اپنی زندگی کا دستور اور لائے عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔